مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں شرائع فضولی کا ذکر ہے۔ اب تک بیع فضولی کا ذکر تھا، اب آج کا سبق جو شروع ہو رہا ہے شرائع فضولی۔ شراء اس میں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، یعنی فضولی کا خریدنا مالک کے لیے۔ تو صاحب کتاب نے ارشاد فرمایا کہ شرائع فضولی میں تفصیل ہے، جو تفصیل تو اس کے مقام میں انشاءاللہ ذکر کی جائے گی، لیکن سر دست جو اجازت کا معاملہ ہے کہ اگر فضولی کسی چیز کو مالک کے لیے خریدتا ہے تو آپ بہت پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اجازت کا معاملہ اس میں رہتا ہے۔ جیسے بیع فضولی میں وہ منعقد ہو تو جائے گی، لیکن نفاذ مجیز کی اجازت پر موقوف رہے گا، ان اجازہ نفذ، اور اگر اجازت نہیں دی تو نافذ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اجازت اس میں بھی ہے۔ اب اجازت یہ فضولی کے تصرف کے بعد نہ لاحق ہوتی ہے، پہلے فضولی تصرف کر دیتا ہے، چاہے بیع کرے یا چاہے شراء کرے، اس کے بعد اجازت مجیز کا لحوق یہ بعد تصرف فضولی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک اجازت کا لاحق ہونا، اجازت جو تصرف فضولی کو لاحق ہوتی ہے تو اس لحوق کی چند شرائط ہیں ہمارے یہاں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تصرف فضولی کے پائے جانے کے وقت اس تصرف کا کوئی مجیز ہو، کہ جس وقت تصرف فضولی پایا گیا چاہے شراء کی شکل میں، تو اس وقت مجیز اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس کا کوئی مجیز نہیں ہے اس کے پائے جانے کے وقت، یعنی تصرف فضولی پا لیا گیا اور اس کا کوئی مجیز وہاں ہے ہی نہیں، تو اب اس تصرف کو اجازت لاحق نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ جس کے لیے مجیز موجود ہوتا ہے، جس کا اجازت دینے والا موجود ہے، تو اس سے اذن حالی متصور ہوتا ہے، فوراً اجازت اس سے متصور ہوتی ہے، اور وجود تصرف کے بعد بھی مطلب اس سے اذن متصور ہوتا ہے۔ لہذا اب جب اگر اذن قائم ہو گیا، مجیز نے اگر اجازت دے دی اور اذن قائم ہو گیا، تو اذن قائم کے وقت انعقاد مفید ہوگا، اذن قائم کے وقت انعقاد بے مفید ہوگا، لہذا وہ بیع منعقد ہو جائے گی۔ اور جس کا کوئی مجیز ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر اجازت دینے والا نہیں ہے، اس فضولی نے تصرف کر ڈالا اور اس تصرف کے وجود کے وقت اس کا کوئی مجیز نہیں ہے، تو اذن حالی وہاں ہوگا؟ اذن حالی متصور نہیں ہے، اور اذن استقبالی محتمل ہے۔ اذن استقبالی پیدا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ اجازت دے
اور اذن استقبالی پیدا نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس میں اگر وہ پیدا ہو گیا اذن استقبالی تو اب جناب انعقاد مفید ہوگا، اور اگر اذن استقبالی پیدا نہیں ہوا تو اب انعقاد مفید نہیں ہوگا، لہذا اس میں شک ہو گیا۔ حدوث اذن استقبالی میں حدث الشک، شک پیدا ہو گیا، اور حصول فائدہ میں شک کے ہوتے ہوئے انعقاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اصل معہود پڑھ چکے ہیں، مقرر قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، مشہور اصل کہ جو یقین سے ثابت نہ ہو وہ شک کے ساتھ ثابت نہیں ہوگا، لہذا جب انعقاد نہ ہوا تو اب اجازت اس کو لاحق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اجازت یہ منعقد کو لاحق ہوا کرتی ہے، اس لیے اجازت کے لحوق کے لیے یہ شرط بھی پہلی بیان فرمائی گئی سب سے پہلے۔ لہذا اب اسی شرط کی روشنی میں ایک اور مسئلے کی تخریج کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فضولی نے بالغ کی خاتون یعنی اہلیہ کو طلاق دے دی، فضولی شخص نے، فضولی بھی فضولی ہے، بالغ کی عورت کو کیا دے دیا؟ طلاق، یا بالغ کے غلام کو آزاد کر دیا، یا اس فضولی نے بالغ کے مال کو ہبہ کر دیا اس کی اجازت کے بغیر، یا بالغ کے مال کی خیرات کر دی، صدقہ کر دیا، تو ان تمام صورتوں میں، صور اربعہ میں، اس فضولی کا یہ تصرف اجازت پر موقوف ہو کر کے منعقد ہوگا، یعنی صورت اولا میں بالغ کی عورت کو طلاق دینا یہ بھی منعقد ہوگا، لیکن کیسے؟ اس بالغ کی اجازت پر، اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہوگی، یا اس کے غلام کو آزاد کر دیا، اس نے اطلاع کے بعد کہا کہ میں نے وہ غلام آزاد کر دیا، یا اس کو خبر ملی تو کہا کہ ٹھیک ہے، تو آزادی ہو گئی، یا مال سارے کا سارا ہبہ کر ڈالا، یا صدقہ اور خیرات کر ڈالا، تو یہ ساری صورتوں میں اجازت پر موقوف ہو کر کے بے کا انعقاد ہوگا۔ دلیل یہ پیش کی ہے کہ چونکہ یہ جو بالغ ہے، جو تصرفات فضولی نے کیے ہیں، تو ان تصرفات کا یہ خود بھی مالک ہے، بالغ، اور جب ان کا وہ مالک ہے تو تصرفات فضولی کے پائے جانے کے وقت میں ان تصرفات کا مجیز بھی ہوا، بالغ ہوا کہ نہیں؟ مجیز ہوا، لہذا جب مجیز ہوا تو اب اجازت مالک پر یہ سارے مسائل موقوف ہوں گے، ان میں یہ سارا مسئلہ اس طریقے سے ہوگا۔ اسی کی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر فضولی نے یہ سارے کام، مثال کے طور پر فضولی نے بچے کی عورت کو طلاق دے دیا، صبی غیر بالغ، یا بچے کے غلام کو آزاد کر دیا، یا بچے کے مال کو ہبہ و خیرات کر دیا، تو اب مشتری کا، وہ فضولی کا یہ تصرف بچے کی طرف سے لا ينعقد، یہ انعقاد ہی نہیں ہوگا، نفس انعقاد ہی نہیں ہوگا، اس کی وجہ ظاہر ہے، لا يخفى علیکم، آپ پر پوشیدہ نہیں ہے، فإن الصبی لیس من اہل هذه التصرفات بنفسه کالبالغ،
اس وجہ سے کہ بچہ بالغ کی مانند ان تصرفات کا از خود مالک نہیں ہے، برخلاف بالغ کے جب یہ تصرفات کا مالک نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں تصرفات فضولی بھی اس کے لیے مؤثر نہیں ہوں گی۔ اور اسی پر اس کی تائید میں ایک مسئلہ اور ذکر کیا، کیا نہیں دیکھتے کہ اگر بچہ یہ کام خود سے کرے، بھئی بچہ فضولی نہ کرے، خود ہی عورت کو طلاق دے دے اپنی بیوی کو، یا خود اپنے غلام کو آزاد کرے، یا اپنا مال ہبہ کر دے، یا سارا مال صدقہ کر دے، انعقاد ہوگا؟ جب اس کے اپنے کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، جب اس کے اپنے کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر تصرفات فضولی سے کیوں کر ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ تصرفات فضولی انعقاد کا سبب اس وقت بنیں گے جب خود بھی کچھ ہو، خود کچھ ہے نہیں تو اس کا تصرف بھی مؤثر نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر یہاں تصرفات صبی کے پائے جانے کے وقت اب اس کے لیے مجیز نہ ہوا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا انعقاد نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ چلیے اتنا دیکھ لیں پہلے۔ وَأَمَّا شِرَاءُ الْفُضُولِ، رہ گیا فضولی کا خریدنا، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ نَذْكُرُهُ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضَعِهِ، اس میں کچھ ایسی تفصیل ہے کہ جس کو انشاءاللہ تعالی اس کے مقام میں عن قریب ذکر کریں گے۔ ثم الاجازہ انما تلحق تصرف الفضولی، پھر اجازت یہ فضولی کے تصرف کو لاحق ہوگی ہمارے یہاں چند شرائط کے ساتھ۔ منہا، ان میں سے ایک یہ ہے، ان یکون لہ مجیز عند وجودہ، کہ اس تصرف کے پائے جانے کے وقت اس کا کوئی مجیز بھی ہو۔ فما لا مجیز لہ عند وجودہ، تصرف کے پائے جانے کے وقت جس کا کوئی مجیز نہیں ہے، لا تلحقہ الاجازت، تو اجازت اس کو لاحق نہیں ہوتی۔ لأن ما لہ مجیز، اس لیے کہ جس کا اجازت دینے والا ہوتا ہے، متصور منہ الاذن للحال، تو اس سے اذن حالی متصور ہوتا ہے، وبعد وجود التصرف، وبعد وجود التصرف، اذن حالی بھی متصور ہوگا اور تصرف کے پائے جانے کے بعد بھی مطلب اذن متصور ہوگا۔ فرماتے ہیں تصرف کے پائے جانے کے بعد بھی اذن پایا جائے گا۔ فَكَانَ الْإِنْعِقَادُ عِنْدَ الْإِذْنِ الْقَائِمِ مُفِيدًا، لہذا انعقاد اس اذن کے وقت جو قائم ہوتا ہے وہ مفید ہوگا۔ فَيَنْعَقِدُ، تو یہ منعقد ہوگا۔ وَمَا لَا مُجِيزَ لَهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْإِذْنُ بِهِ لِلْحَالِ، اور جو جس کا کوئی مجیز نہیں ہے تو اس سے اذن حالی متصور نہیں ہوگا۔ وَالْإِذْنُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ قَدْ يَحْدُثُ، اس کا تعلق آگے سے ہے، وَقَدْ لَا يَحْدُثُ، اور اذن استقبالی کبھی پیدا ہوگا اور کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ فَإِنْ حَدَثَ، اگر پیدا ہو گیا، كَانَ الْإِنْعِقَادُ مُفِيدًا، تو انعقاد مفید ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ يَحْدُث، اور اگر پیدا نہیں ہوا تو انعقاد مفید نہیں ہوا۔ فَلَا يَنْعَقِدُ مَعَ الشَّكِّ فِي حُصُولِ الْفَائِدَةِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ، لہذا اب فائدے کے حصول میں شک کے ساتھ اصل معہود کے مطابق وہ منعقد نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اصل معہود یہ ہے کہ جو یقین سے ثابت نہ ہو وہ شک کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا۔ وَإِذَا لَمْ يَنْعَقِدْ، اور جب وہ منعقد نہیں ہوئی، لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ، تو اب اس کو اجازت لاحق نہیں ہوئی۔ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لِلْمُنْعَقِدِ، اس لیے کہ اجازت یہ منعقد کے لیے ہے۔ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجْ، اسی تقدیر پر، اسی پر ایک مسئلہ یوں نکالا جائے گا کہ اذا طلق الفضولی امرأۃ البالغ، کہ جب فضولی بالغ کی خاتون یا بالغ کے غلام
بالغ کی خاتون کو طلاق دے ڈالے یا بالغ کے غلام کو آزاد کر دے یا اس بالغ کے مال کو ہبہ کیا یا اس کے مال کو خیرات کیا، تو اب یہ ہے کہ وہ منعقد ہوگا اجازت پر موقوف ہو کر کے، لأن البالغ یملک هذه التصرفات بنفسه، اس لیے کہ بالغ اپنے آپ بھی ان تصرفات کا مالک ہوگا، تو اب ان کے پائے جانے کے وقت میں ان کا وہ مجیز ہوا، فیتوقف علی اجازت المالک، لہذا مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا، وبمثلہ، اس کے مثل اگر اس نے ان سارے کاموں کو بچے کے لیے کیا تو لا ينعقد، بچے کی طرف سے کرنا یہ منعقد نہیں ہوگا، لأن الصبی لیس من اہل هذه التصرفات بنفسه، اس لیے کہ بچہ ان تصرفات کا خود بھی اہل نہیں ہے، الا ترى انه الا ترى لو فعل ذلك بنفسه، کیا نہیں دیکھتے کہ اگر بچہ وہ خود یہ کرتا، لا تنعقد، تو یہ منعقد نہیں ہوتا معاملہ، ہے نا، فلم یکن لها مجیز حال وجودها، تو اب ان کے پائے جانے کے وقت میں ان کا کوئی مجیز نہیں ہوا، فلم تنعقد، تو انعقاد بھی نہ ہوا، وکذلک الصبی۔ اچھا، اب یہاں سے دیکھیے ایک مسئلہ صبی محجور کا ہے، پہلے آپ سنیں رد المختار شرح در مختار، علامہ شامی نے کتاب الحجر اس کے اندر مطلب باندھا ہے، مطلب فی الصبی المحجور علیہ، حجر الحجر والحجر لغتا المنع، حجر کا معنی لغت کے اعتبار سے المنع آتا ہے، اور الحد کا معنی بھی المنع آتا ہے، اور شرعن محجور کسے کہتے ہیں؟ تو شرعن فقہائے کرام نے محجور اس کو کہا ہے منع نفاذی تصرف قولی، کسی کو تصرف قولی کے نفاذ سے روک دینا، لا فعلیا، قولی تصرف کرنے سے روکنے کا نام حجر ہے یا حجر ہے، بکسر الحاء و بفتح، دونوں پڑھا جاتا ہے، اور المحجور علیہ الصبی الذی، الصبی المحجور الصبی الذی منع، جس کو روک دیا گیا ہو، من تصرف نفاذ قولی، تصرف قولی کے نفاذ سے جس کو روک دیا گیا ہو، یہ کام نہیں کرو گے، اپنا مال نہیں بیچ سکتے، تو وہ صبی محجور ہے، قولی کی قید لگائی گئی، پوری تفصیل ہے وہاں، اس لیے کہ تصرف فعلی کے بعد اس کا رد ممکن نہیں ہے، کام کر دیا تو کر دیا، لیکن قولی کا رد کیا ہے؟ ممکن ہے، اس لیے قولی کی قید لگائی، تو الصبی المحجور علیہ کا مفہوم یہ ہوا، یعنی وہ بچہ جس کو تصرف قولی کے نفاذ سے روک دیا گیا ہو، وہ صبی محجور علیہ کہلاتا ہے، لہذا اگر وہ بچہ جس کو تصرف سے روک دیا گیا تھا، اس روکے گئے بچے نے اپنا مال خود بیچا، اپنا مال بیچ ڈالا، یا خرید لیا، یا عورت سے شادی کر لی، تصرف کسی بھی تصرف سے روک دیا گیا تھا، اس نے عورت سے شادی کر لی، یا اپنی باندی کی مطلب شادی کرا دی، یا مطلب اپنے غلام کو مکاتب کر لیا، یا مطلب سارے وہ کام کر لیے کہ اگر اس کا ولی کرتا تو اجازت پر موقوف ہوتے ہوئے وہ اگر اس کا ولی کرتا تو جائز ہوتا، یعنی ولی جو کام کرتا وہ سارے کام کر بیٹھا ہی،
تو ان تمام صورتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یتوقف علی اجازت ولی جی، ان تمام صورتوں میں مطلب جب تک صغیر صغیر ہے تو اس وقت تک یہ تصرفات صبی المحجور علیہ اس کے ولی کی اجازت پر موقوف رہیں گے، یا خود اس کی اجازت پر بلوغ کے بعد، یعنی بالغ جب ہو گیا تو بلوغ کے بعد اس کی اجازت پر، اگر اس کے ولی کی طرف سے صغر کی حالت میں کوئی چیز نہیں پائی گئی، یہاں تک کہ اگر بچہ ولی کی اجازت سے پیشتر بالغ ہو گیا، اس نے از خود اجازت دی تو یہ جائز ہے، اور بغیر اجازت کے نفس بلوغ پر توقف نہیں ہوگا، بغیر اجازت کے توقف نفس بلوغ پر نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ایسا بچہ تھا محجور علیہ، مطلق نہیں المحجور علیہ، تو بغیر نفس بلوغ پر توقف نہیں ہوگا جب تک کہ اجازت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے تصرفات ہیں کہ ان تصرفات کے پائے جانے کے وقت ان کا مجیز پایا جا رہا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ کام اس بچے کا ولی کرتا تو کیا ہوتا؟ جائز ہوتا، لہذا توقف اجازت پر موقوف ہوگا، اور اس کی خود کی بھی اجازت پر موقوف ہوگا بالغ ہونے کے بعد، جیسے کہ ولی کی اجازت پر موقوف ہو رہا ہے حالت صغر میں۔ دیکھیے وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ، ایسے ہی وہ بچہ جس کو روک دیا گیا ہے، اذا باع مال نفسه، جب وہ جو ہے اپنے مال کو اس نے بیچا، او اشترى یا خریدا، او تزوج امرأة یا اس نے عورت سے شادی رچائی، او زوج امته یا باندی کی شادی کرا دی اپنی، او کاتب عبدہ یا اپنے غلام کو مکاتب کر لیا، یا او فعل بنفسه ما، یا اپنے سے وہ کیا کہ لو فعل علیہ ولیہ، اگر اس کو اس کا ولی کرتا تو لجاز علیہ، اس کے حق میں یہ کیا ہوتا؟ جائز ہوتا۔ تو ان تمام صورتوں میں یتوقف علی اجازت ولیہ، اس کے ولی کی اجازت پر یہ سارے کام موقوف رہیں گے، ما دام صغیرا، جب تک کہ وہ چھوٹا ہے، او علی اجازتہ بنفسہ بعد البلوغ، یا بالغ ہونے کے بعد اس کی اپنی اجازت پر بھی موقوف ہوگا، ان لم یوجد من ولیہ فی حال صغرہ، اگر صغر کے عالم میں اس کے ولی کے طرف سے یہ نہ پایا گیا، حتی لو بلغ الصبی قبل اجازت الولی، یہاں تک کہ اگر بچہ ولی کی اجازت سے پیشتر بالغ ہو جائے اور اس نے خود سے نافذ کر لیا، جائز اجازت دے دی، جازا، تو یہ جائز ہوگا۔ ولا يتوقف على نفس البلوغ من غیر اجازت، اور بغیر کسی اجازت کے نفس بلوغ پر موقوف نہیں ہوگا، لأن هذه التصرفات لها مجیز حال وجودها، اس لیے کہ ان تصرفات کے لیے ان کے پائے جانے کے وقت ایک اجازت دینے والا پایا جا رہا ہے۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، انہ لو فعلها ولیہ جازت، اگر اس کو اس کا ولی کرتا تو یہ جائز ہوتا، فاحتمل التوقف علی الاجازت، تو اب اس صورت میں جو توقف ہوا وہ اجازت یعنی توقف احتمال رکھ رہا ہے اجازت کا، اور وہ موقوف ہو رہا ہے اپنی اجازت پر بھی اس کی بلوغ کے بعد، کما یتوقف علی اجازت ولیہ فی حال صغرہ، جیسا کہ وہ اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہو رہا ہے بچپنے کے عالم میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأنہ لما بلغ فقد ملک الانشاء فأولا ان یملک الاجازت، ولأن ولایتہ علی نفسہ فوق ولایت ولیہ علیہ فی حال صغرہ، فلما جاز بإجازت ولیہ فلا ان یجوز بإجازت نفسہ اولا، ولا يجوز بمجرد البلوغ لأن الإجازة لها حكم الإنشاء من وجه
وَأَنَّهُ فعل فاعل مختار والبلوغ ليس صنعه فلا يعقل اجازتاً. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہوا تو انشاء کا مالک ہو گیا، تو اب زیادہ لائق اور مناسب یہ ہے کہ وہ اجازت کا بھی مالک ہو جائے، اور اس لیے بھی یہ دوسری دلیل ہے کہ اس کا اپنے اوپر ولایت حاصل ہونا، یہ اس کا اپنے یعنی اس کے ولی کی اس پر ولایت حاصل ہونے کی بنسبت اوپر ہے، یعنی ولی کی ولایت کا اس پر حصول اور خود اپنے اوپر اس کو ولایت، یہ ولی کی ولایت کے اوپر ہے، صغر کے عالم میں جو ولی کو ولایت ہے۔ تو جب اس کے ولی کی اجازت سے یہ بات جائز ہے تصرف، تو اب بدرج اولا خود اپنی اس کی اجازت سے بھی یہ جائز ہوگا، اور محض بلوغ کی بنیاد پر یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اجازت کو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حکم انشاء